یہاں آپ کو پتا ہر آدمی، ہر پارٹی یہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے. ہر پارٹی ویسے ہی کہتی ہے جناب فلانے کو عزت دو، فلانے کو عزت دو، دل سے یہ چاہتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو منتخب حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوگی. یہ پیچھے قبرستان ہے 200 کنال کے پیچھے، یہ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم ہوں گے تو یہ کاروبار ہوگا، یہ پلازے ہوں گے، کئی پلازوں والے بھی پیچھے دفن ہیں. سو ہمیں زندگی کا جو وقت اچھا ملے اس میں اپنا کام کرنا چاہیے. نواز شریف آتا ہے نہیں آتا، دفعہ بلا نہ آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکشن لڑیں گے جی عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ اگلا الیکشن لڑیں گے. اور بلدیاتی انتخابات، یہ سال بلدیاتی انتخابات کا، بلدیاتی انتخابات کے بعد انشاءاللہ تعالی 5واں سال جو ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے اتنے بڑے حلقے ہیں ہمارے. اگر راشد شفیق صاحب کا حلقہ اپنا اور ساتھ والا ملاؤں کینٹ والا، تو ہم تو 15-20 لاکھ یہی بن جاتے ہیں. تو ایک سال تو پرانی بات ناراضگیاں دور کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور 3 خاندان کے لوگ پہلے یہاں پر ہیں، اور سیاسی تابوت کو کندھا دینے کے لیے 4 پایوں کے اٹھانے پڑتے ہیں. تو چوتھا پایا کوئی منگا لے، لندن سے منگا لیں، کہیں سے منگا لیں. اور یہ جو ایک طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے جی، وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہیں سے گئے. اور یہ دنیا پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ اپنی دھرتی سے پیار کی بجائے، اپنی دھرتی میں علاج کی بجائے، دیکھیں مجھے 20-22-26 سال ہو گئے اس ہاسپٹل میں، اور میں شاید یہ فیصلہ کرنے والا تھا اس دور میں کہ اپنے آپ کو لال ویلی سے یہاں شفٹ کر لوں، کیونکہ کام ہی نہیں چلتا. آگے 100 پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں، CWP آ جاتی ہے، ایکنک آ جاتا ہے، فلاں آ جاتا ہے. نالا لئی الحمدللہ ایکنک سے بھی اپروو ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا تو شاید زندگی میں ہی نالا لئی کا مکمل ہو جائے اور ایک تاریخ اس شہر کی بدل جائے گی. وہ سارے لوگ جو غربت میں جنہوں نے زندگیاں گزاری، ہزارہ کالونی، ڈھوک رتا، پیر بدائی، یہ سارے لوگ جو ہیں بیچارے، جو ایک یہ سب لوگ مل کے اپنے پلازے بنائے، پورا نقشے دیں گے، کسی سے جگہ نہیں لیں گے، کسی کو بے دخل نہیں کریں گے عمران خان کے دور میں انشاءاللہ. کیونکہ ہم نے ہمارے ملک میں قبضہ گروپ زیادہ سٹرانگ، ہم نے کسی اس شہر میں قبضہ گروپ کو سٹرانگ نہیں ہونے دیا اللہ کے فضل و کرم سے. 50 سال سیاست کی ہے. 5 تاریخ کو 50 سال کی کتاب کا افتتاح کر رہا ہوں میریٹ میں 3 بجے، لیکن دعوت پہ ہے، وہ مفت نہیں، چائے مہنگی ہے ادھر، ہم شیخ بھی ہوتے ہیں. 50 سال کی سیاست کا میں کتاب کا افتتاح کر رہا ہوں 5 تاریخ کو. اور یہ ڈھنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں کہ اس شہر میں ہم نے کسی بدماش کو سر اٹھا کے چلنے نہیں دیا. اس شہر میں غریب کی حکومت ہے. اس شہر میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کسی کی 1 مرلہ زمین لی گئی ہو، کسی کی دکان لی گئی ہو، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا گیا. اگر 50 سال میں ہم نے کسی بدماش کو سر اٹھانے دیا ہو تو ہمارا گریبان حاضر ہے. میں آپ سب لوگوں کے سامنے فیصل صاحب کا، عامر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ میری خواہش ہے کہ نالا لئی اور یہ رنگ روڈ تو ہو جائے گا، وہ تھوڑا کام ہے، تھوڑا سا وہ میں لگا ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود بخود ہی ہو جائے گا میں نہ بھی چاہوں گا تو. لیکن یہ 2 کام پیچھا کرنا پڑیں گے. اور نالا لئی کا جو ہے اس کے ٹینڈر شینڈر ہو جائیں. یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا کہ پرائیویٹ پارٹنر میں بھی 80 ارب روپے خرچ ہوں گے. 105 ارب 40 ارب روپے جاری ہوئے ہیں. اور اگر میں نے دیکھا کہ کام سلو ہو رہا ہے، میں لال حویلی سے وہاں اپنا ڈیرا بنا لوں گا جب تک کہ وہ مکمل نہیں بنتا. میں فیصل صاحب کا، ہیلتھ والوں کا، یہ غریبوں کی بستیاں ہیں، یہاں سارے پیچھے بیچارے غریب لوگ ہیں. اور آپ عمران خان نے بہت زبردست کام کیا ہے، ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا ہے 1 تاریخ سے، اور ہیلتھ کارڈ اس ہسپتال میں بھی لاگو ہوگا، اور اس کا فائدہ یہ ہسپتال بھی اٹھائے گا. اور جو CDA کا نیا بلاک ہے انشاءاللہ میرا وعدہ ہے 23 مارچ سے پہلے اس کو چلا دوں گا، کیونکہ وہاں پیسوں کا اور اپروول کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلے پیدا ہوتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں. باتیں لوگ کر رہے ہیں،
23 مارچ کی میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ 30 مارچ کر دیں کیونکہ بہت وی آئی پی گیسٹ آ رہے ہیں اور پہلی دفعہ پاکستان میں GS-10 کی فلائنگ پاسٹ ہو رہی ہے. رافیل کے مقابلے میں پاکستان ایئر فورس جو ہے فلائنگ پاس کرنے لگی ہے GS-10 چین کے جہاز سے. یہ رافیل کے توڑ میں ہم نے GS-10 جو ہے وہ ایک پورا 25 کا اسکواڈرن فلائنگ پاس کرے گا اور ہم اپنے دفاع سے بھی غافل نہیں. ہماری عظیم افواج ہے. کل عمار چوک کا راشد شفیق صاحب اور چیف صاحب نے افتتاح کر دیا ہے. یہ ہمارے 2 پروجیکٹ رہ گئے ہیں. ایک کیس کا فیصلہ ہے وہ 12 کو اللہ کرے وہ ختم ہو جائے تو ہمارے پروجیکٹ تقریباً عمران خان کی قیادت میں مکمل ہیں. ہم اس کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ڈاکٹر فیصل صاحب کا بھی. اور ڈاکٹر صاحب ہر سوموار والے دن میں صبح ہفتے کو یہاں سے ابتدا کرتا ہوں تاکہ دیکھوں کام کہاں تک پہنچے ہیں اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ تھوڑی بہت جو رکاوٹ آ جاتی ہے اللہ دور کرے گا اور عمران خان کی قیادت میں ہی انشاءاللہ. ابھی میرے ذہن میں جو میں نے عمران خان صاحب سے منظوری لی ہے 28 فروری کی لی ہے, اگر سوال ہے 3 آف کر لیتا. شیخ صاحب آصف علی زرداری ہیں, مسلم لیگ نون ہے یا حکومتی ترجمان ہے, ایک ہی بات کے اوپر شور و ویلا کریں, کیا کچھ ہونے والا ہے یا کچھ نہیں ہونے والا. عمران خان الحمدللہ ڈھنکے کی چوٹ سے 5 سال پورے کریں گے اور اگلا الیکشن ہم زوردار لڑیں گے عمران خان کے ساتھ مل کر. یار بہت چھوٹا تم ہمیشہ میرے بچوں کی جگہ ہمیشہ ایسا سوال کرتا, کوئی سیاسی سوال کریں. دیکھیں یہ فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے, ہم اس کے اتحادی ہیں لیکن ہم ایسے ہی اتحادی ہیں کہ ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں. وہ اتحادی نہیں کہ روز ناراض ہو جائیں. صاحب آپ کی سیاست پہ بہت نظر ہے, کے پی میں کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم پہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا. دیکھیں میری بات یہ ہے کہ اب فضل الرحمان صاحب نہیں کہیں گے کہ میں نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا یا میں اسمبلیوں سے استعفے دو. یہ اچھی بات ہے. دیکھیں الیکشن جیت کا نام ہے, الیکشن ہار کا نام ہے. اور میں ساری زندگی تمام علماء کرام کا, وہ سلوی ہوں, وہ دیوبندی ہوں, وہ اہل حدیث ہوں, وہ اہل تشیع ہوں, وہ کوئی مکتبہ فکر ہو, میرا یہ کام ہے کہ میں ان کا نام, کیونکہ میں اسلامی نظام کا آدمی ہوں اور پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اگلا سال عوام کو ریلیف کا سال ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ 5ویں سال میں عمران خان مہنگائی ختم کرے گا. لاسٹ کو جی بیٹے ایک خواتین. اچھا چلو 3 کوسچن اور. جی آمنہ. ایک یہ ہے کہ آپ کے جو آپ پریڈکشن کرتے ہیں مختلف ہمیشہ کرتے ہیں, آپ کے خیال میں نواز شریف آنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا ویسے سیاسی بیان بازی؟ پاکستان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. 24 گھنٹے کیونکہ ٹی وی چلنا ہوتا ہے تو خبر تو چاہیے ہوتی ہے. 1 مہینے سے وہ پھنسا ہوا ہے اندر. کئی مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. بھائی آنا ہے تو آؤ, میں ٹکٹ دیتا ہوں اپنی جیب سے شیخ ہونے کے باوجود. شیخ ایسا نقصان کا کام نہیں کرتے. 1 وے ٹکٹ دیتا ہوں آپ کو, آپ بتائیں کس دن آنا چاہتے ہیں اس دن کا آپ کو ویزا اور پاسپورٹ دیتا ہوں. پاکستان کی عظیم افواج اور پاکستان کے عظیم ادارے پاکستان کے لیے زندہ ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور حکومتیں آتی ہیں اور چلے جاتی ہیں. اور سب سے اچھی بات اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے اور منتخب حکومت نے 2 پچھلی دفعہ 5 سال لگائے ہیں. کورٹ کے فیصلے سے وہ گئے ہیں اور یہ حکومت بھی انشاءاللہ 5 سال پورا کرے گی. اندر سے ان کو جو ان کے پیٹ میں درد ہے میں اب اتنا لائیو ٹی وی چینل پہ نہیں بتا سکتا. آستہ سا پوچھیں آپ بھی اسی طرح پیار سے سوال کریں. اوکے گڈ کوشچن. دیکھیں کوئی اتحادی جماعتیں تھوڑی بہت ناراض ہو جاتی ہیں. ہماری اتحادی جماعتیں ہیں نا, کوئی اپوزیشن کی تو نہیں ہیں. اتحادی جماعتوں کو بھی ناراض ہونے کا یہی وقت ہوتا ہے. منی بجٹ 12 کو ہو یا 15 کو ہو یا 20 کو ہو, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. منی بجٹ پاس ہوگا اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ روپے کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے, ڈالر کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے. اور جب آئی ایم ایف فنڈ دیتا ہے تو پھر دوسرے ادارے ورلڈ بینک اور دوسرے ادارے مدد دیتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی 5 سال حکومت اللہ کے حکم سے پوری کریں گے اور 23 مارچ کی بجائے 30 مارچ کر لیں, کیونکہ بہت ساری یہاں پہ جتنی ہماری
کور ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ سارے جی ٹی روڈ پر ہیں. آپ خود خراب ہوں گے اور مجھے بھی مجبور کریں گے کہ قانون کی عمل درآمد ہو, ورنہ میں آپ کو پورے طریقے سے یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. تھینک یو ویری مچ. بس